بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کی وجوہات۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے لیکن چند ان میں بہت اہم ہے۔ گناہوں کی زندگی گزارنے والی لڑکیوں کا خوف۔ بعض اوقات لڑکی گناہوں کی زندگی گزارنے کی وجہ سے یا ماضی میں گناہ ہو جانے کی وجہ سے کنواری نہیں رہتی۔ بعض اوقات یہ قدرتی ہوتا ہے کہ اس کا پردہ بکارت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی وجہ سے وہ پردہ نہیں رہتا حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ ان باتوں کے خوف کی وجہ سے بعض لڑکیاں ہچکچاتی ہے کہ سہاگ رات میں اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ بعض لڑکیاں سوال کرتی ہے کہ کیا ہم اپنے شوہر کو یہ بات صاف صاف بتا دیں کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو لڑکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسی بات کبھی بھی شوہر کے سامنے نہ رکھیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کر کے آپ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیں، اس سے احتراز کریں۔ اس خوف کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس جو ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے بچنے کا عزم کرے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی کوج میں نہ لگے۔ بس جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی تو زندگی کا پہیہ آگے کی طرف گھمائے۔ شادی کے بعد ماضی کی باتیں پوچھنا، تفصیلات معلوم کرنا شرعی مزاج کے خلاف عمل ہے۔ مردوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بڑی وجہ جہیز ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کی بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین کے پاس جہیز میں دینے کے لیے سامان یا پیسے نہیں ہوتے۔ وہ در در پر جا کر بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے اس طرح لوگوں سے مانگنا مشکل ہوتا ہے، یا کچھ لوگ مانگنے کے بعد بھی نہیں دیتے، اور والدین جانتے ہیں کہ جہیز کے بغیر بیٹی کو رخصت کر دیا تو ساس سسر بلکہ بچی کا پورا سسرال تانے دے دے کر میری بیٹی کا جینا حرام کر دے گا کہ تجھے تیرے باپ نے کیا دیا ہے، فلاں کو دیکھو کتنا سامان لے کر آئی ہے، تم یہ چند چیچڑے اٹھا کر آ گئی ہو ہمارے گھر میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے معاشرے کی اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس نے نکاح کے پورے نظام کو ایک حد تک مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے۔ لڑکی جہیز لے کر نہ آئی تو تانے بھی سنے گی اور اس کو انسانوں والی حیثیت بھی نہیں دی جائے گی۔ جہیز لائے گی تو بلے بلے ہوگی ورنہ نہیں۔ کچھ بے غیرت، اس لفظ کے لیے معذرت لیکن اس عمل کے لیے سے ہلکا لفظ مجھے نہیں ملا، تو باقاعدہ لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ چیزیں چاہیے۔ کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی موٹر سائیکل مانگتا ہے، کوئی پیسے مانگتا ہے، ایک تماشا لگا رکھا ہے۔ کاش ایسے لوگوں کے لیے ایک قانون بنے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو میڈیا پر بے نقاب کیا جائے، پوری دنیا کو ان کا مبارک چہرہ دکھایا جائے کہ یہ ہے وہ ہستیاں، یہ ہے وہ شخصیات جن کے کارنامے تاریخ کا روشن باب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی کا باپ اپنی لخت جگر لڑکے کے حوالے کرتا ہے اور ساتھ اس کو پیسے بھی دے دیتا ہے کہ میری بیٹی کو ریجیکٹ نہ کر دیا جائے۔ ہائے اللہ، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کا دل کیا اللہ کے خوف سے کامتا نہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا بیٹی کے باپ پر گزرنے والی باپ بیٹی کا یہ اکڑ نوجوان اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو صرف گھر ہی نہیں باپ کے دل کو بھی ویران کر کے جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹی گھر کی رونق اور ماں کی جان میں اس کی جان ہوتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کو کتنے پیار اور لاڈ سے پالا پوسا جاتا ہے؟ کیا ماں باپ کی محبتوں کے مرکز کا اس طرح مذاق اڑانے والا سکھ کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر جو بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر شوہر کے گھر میں جا بستی ہے، اس کی دلی کیفیات کیا کوئی مرد محسوس کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مرد اپنے گھر سے اس طرح پرائے گھر میں ہمیشہ کے لیے دور جانے کا یہ حوصلہ رکھتا ہے؟ بچی جب رخصت ہوتی ہے، گھر کے پیار، محبت، بہن بھائیوں اور ہم جولیوں سب کو ہی داغ مفارقت دے جاتی، سب کو رلا جاتی ہے۔ بچی جب گھر کے آنگن سے باہر قدم رکھتی ہے، اس کے دل میں غم کا ایک طوفان ہوتا ہے، صرف اس آسرے پر کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرے گا،
میرا خیال رکھے گا، مجھ سے محبت کرے گا، میں اس کی بن کر رہوں گی، وہ میرا ہو کر رہے گا۔ یہ بیوی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے کہ پھر اس شوہر کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑ جاتی ہے، بہن بھائیوں سے لڑ جاتی ہے، اپنے شوہر کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی، اور شوہر اس کو غلام سمجھنے لگتا ہے، پاؤں تلے روننے کے عزائم دل میں لیے ہوتا ہے، نوکرانی جیسا سلوک کرتا ہے، بات بات پر جھڑکنا، ماں باپ کی گالیاں دینا، تانے دینا، کوسنا تو بہت سے گھروں میں ایک معمول کی بات بن گئی ہے۔ چلو ایک شوہر ہوتا تو بچی گزارا کر لیتی، لیکن اس کی ساس بھی اس کی شوہر ہوتی ہے۔ کئی گھرانوں میں تو لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ تمہاری بیوی صرف رات میں ہے، دن میں یہ ہماری بیوی ہے، یعنی ہماری نوکرانی ہے۔ کئی گھرانوں میں شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، نہیں تو اس کو بے غیرتی کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ بے غیرت وہ مرد نہیں ہوتا جو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی بجائے گرل فرینڈ سے محبت کا اظہار کرے۔ والدین کو اس رویے کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہماری بہو سے محبت کرے اور محبت کا اظہار کرے اور یہ محبت سے رہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جو ساس اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہے کہ وہ شہزادی بن کر رہے، اس کا شوہر اس کے پاؤں دھو کر پیے، اس کے سسرال والے سب اس سے ایسا پیار کریں جیسا پیار میں اپنی بیٹی سے کرتی ہوں، اسی ساس کے پاس جب کسی دوسرے گھر کی بیٹی آتی ہے تو یہ معیارات 180 درجے پر کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہر ساس اگر یہ احساس کر لے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کی ماں کے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں وہی احساسات ہے جو احساسات میرے اپنے بیٹی کے بارے میں ہے، تو کتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، کتنی محبت بری زندگی ہوگی، کیا جنت نظیر سما ہوگا۔ کاش اے کاش کہ ہم ان باتوں کو بھی دین کا حصہ سمجھیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بنے۔ تعلیم۔ پڑھے لکھے گھرانوں میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی شادی میں تاخیر کی وجہ تعلیم اور ڈگری کا مکمل نہ ہونا بھی ہے۔ بہت سے گھرانوں میں مناسب رشتہ آ جانے کے باوجود مطلوبہ ڈگری سے پہلے شادی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کو نہ تو مکمل طور پر مسترد کیا جا سکتا ہے، نہ مکمل طور پر ٹھیک کہا جا سکتا ہے۔ اگر بچی کی عمر کم ہے اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ اس سٹیج پر نہیں کہ وہ اپنا گھر سنبھال سکے گی، اس وجہ سے وہ تاخیر کر رہے ہیں اور ڈگری یا تعلیم ضمناً ایک چیز ہے، تو پھر تو کوئی خرچ نہیں۔ لیکن اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی اتنی میچور ہے کہ اپنا گھر سنبھال سکتی ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ اس کی یہ ڈگری مکمل نہیں ہوئی تو اس کی شادی نہیں کریں گے، یہ رویہ ٹھیک نہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ لڑکی شادی کے بعد پڑھائی نہیں کرے گی یا نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ شادی کے بعد لڑکی ضرور پڑھائی کریں۔ انسان کے بہت سے فیصلے معروضی حالات کو دیکھ کر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سی دفعہ انسان ایک ویژن بناتا ہے کہ یہ ہدف حاصل کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت اس کو کسی اور جانب لے جاتی ہے۔ یہی کامیابی کی زندگی کا بھی ہوتا ہے۔ ہم نہ جانے کیوں ان معاملات میں اپنی منشا اور مرضی کو ہی ہر حال میں نافذ کرنا اور لاگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد حالات موافق ملے تو سبحان اللہ، یہ لڑکی بیوی بننے کے بعد بھی اپنی ایجوکیشن مکمل کر لے۔ اگر حالات مناسب نہیں ملتے تو اپنے دیگر معاملات پر توجہ دے کر گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف اپنا رخ موڑ لے اور اس میں اعلیٰ درجے کی کارکردگی دکھائے۔ ان دونوں صورتوں میں اس کو شرعی نقطہ نظر سے کامیاب ہی سمجھا جائے گا۔ کسی ایک صورت کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناکامی کی صورت ہے۔ کچھ لوگ تعلیم حاصل کر کے بھی ناکام رہتے ہیں اور کچھ لوگ تعلیم کے بغیر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی اس کا عکس بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تعلیم حاصل کر کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ تعلیم نہ پا کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محض تعلیم مکمل نہ ہونے کو معیار بنا لینا اور یہ فیصلہ کر دینا کہ بس تعلیم مکمل نہ ہوئی تو ناکامی ہی ناکامی ہے، یہ غلط رویہ ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رشتے کی کڑی شرائط۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہے تو والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے اور لڑکی کی بھی خواہش ہوتی ہے
کہ اب اس کو اس کے برابر کا تعلیم یافتہ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ لڑکا ملے تو شادی ہوگی، ورنہ تو نہیں ہوگی۔ یہ خواہش شرعی نقطہ نظر سے کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے۔ کسی کو ایسا جوڑا مل جائے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو مطلوبہ صفات کا حامل لڑکا نہیں مل رہا تو آخر والدین کو اور خود لڑکی کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ مثلا اگر 22 سال تک مجھے اس معیار کا لڑکا نہ ملا تو میں اپنے معیار پر سمجھوتا کر کے نکاح کر لوں گی۔ معیار پر سمجھوتا کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بس نکاح کر لیں۔ لڑکی کی اچھی طرح چاند پٹک کرے اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا اور اس کے خاندان اور والدین کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا تو بہرحال ضروری ہے۔ سمجھوتا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اعلیٰ معیار آپ نے طے کر رکھا ہے اس پر سمجھوتا نہ کریں، نہیں کہ کچھ بھی دے کے بغیر رشتہ طے کر دیں۔ کسی مخصوص لڑکے یا لڑکی سے شادی کرنے کے چکر میں دیگر رشتوں کا انکار کرنا، یہ بھی اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بہت غور سے پڑھنے اور سمجھنے اور والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرا اس سے رشتہ ہو جائے۔ بعض اوقات تو کامیابی ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات رشتہ نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورت میں پھر عجیب باتیں سننے کو ملتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر کا پیالہ پیوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ پیتا ویتا کوئی نہیں، صرف بڑکیا ہی ہوتی ہے۔ کبھی یہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ لڑکی کسی سے دل ہی دل میں محبت کرتی ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا وہ لڑکا اس لڑکی کے لیے رشتہ بھیجے گا یا نہیں، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ انتظار میں رہتی ہے۔ بعض اوقات لڑکی خود لڑکے سے رابطہ کر کے اس کو آفر کر رہی ہوتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات لڑکیوں کو کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ اگر آپ کا وہاں رشتہ ہو جائے جہاں آپ چاہتی ہے تو سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہو جائے، ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ لیکن اگر اس میں آپ کامیاب نہیں ہو پا رہی تو بلا وجہ مناسب رشتوں کو مت ٹکرائیے۔ دیندار لڑکوں، علماء اور اسکالر سے شادی کا شوق رکھنے والی لڑکیاں، بعض لڑکیاں اسکول کالج میں پڑھتے ہوئے مدرسے کی طرف آ جاتی ہے۔ اب وہ کالج والی لائف چھوڑ کر دینی ماحول میں آتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب اس کا نکاح کسی عالم دین سے ہو جائے یا کسی مخصوص عالم دین یا مذہبی اسکالر سے ہو۔ اس چکر میں وہ بہت سے مناسب رشتے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ ایک تو اس میں بھی وہی اصول پیش نظر رکھیے جو اوپر گزرا، دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ اگر کسی عالم دین یا کسی آئیڈیل اسکالر سے شادی کا شوق ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں دینی پڑے گی۔ صرف ظاہری شوشہ اور کیمرے کی چکا چوند کو ہی زندگی کی حقیقت نہ سمجھیے۔ کوئی بھی بڑا کام، بالخصوص دینی کام، تو قربانی کے بغیر ہوتے ہی نہیں۔ اب ممکن ہے کوئی اسکالر اچھا ہو، عالم اور خطیب یا نعت خوان اچھا ہو، خوبصورت بھی ہو، لیکن انہی دینی کام کی وجہ سے جب وہ گھر میں پورا وقت نہیں دے پائے گا تو یہی بیوی اس کو بھی پریشان کرے گی۔ ظاہر ہے کوئی عالم ہو یا مفتی، اسکالر ہو یا شیخ و پیر، ہے تو انسان، کامل و مکمل تو نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی ہوتے رہے گی۔ وہ تو سوچ کر آئی تھی کہ کسی فرشتے سے نکاح کر رہی ہوں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، تو خود بھی پریشان ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینداری کی بنیاد پر شادی کرنے والی لڑکیاں بعد میں اپنے شوہروں کی دینی کاموں میں خود سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ شادی میں تاخیر کرنے کے کچھ نقصانات بھی یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ فطری اور جسمانی ضروریات پورا کرنے کے لیے غیر فطری یا غیر شرعی طریقے استعمال کرنا، جس سے معاشرتی اور سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جائز اور حلال میں رکاوٹ ہو تو معاشرہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب معاشرے میں حرام عام ہو جائے تو فساد عام ہوتا ہے۔ معاشرے میں بے راہ روی، جنسی جرائم اور ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تولیدی صلاحیت میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایسے جوڑے اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یوں بچے والدین کے لیے سہارا نہیں بن پاتے، بلکہ آخر تک والدین ہی بچوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے میں خود انسان کو کسی اور کی سپورٹ اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع بھی اکثر نہیں ملتا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔